نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں کی تھی۔ یہ حدیث ترمذی شریف ابواب الزہد کے اندر موجود ہے۔ آج کے خطبہ جمعے کے اندر انہی 5 نصیحتوں کو ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کی مدد سے۔ پھر ہم سارے لوگ ان تمام نصیحتوں کے اوپر پوری عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا تقریر کرنے کا، وعظ کرنے کا، نصیحت کرنے کا، کہ اس طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے اور لوگوں سے سوال کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کے الفاظ یہ ہے، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو، ان جملے کو، ان نصیحتوں کو لے؟ کون ہے لینے والا؟ کون ہے؟ کوئی لے گا، لینا چاہتا ہے میرے ان نصیحتوں کو؟ اچھا، لینے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام ہاتھ اٹھا لیا، جی ہاں اللہ کے نبی آپ بتائیے وہ کون سی نصیحتیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ سنیں گے، پھر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف سننا نہیں ہے، سننے کے بعد، لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، ان باتوں کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، یاد رکھیے یہ صرف سننا اصل نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ہے۔ آج ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے؟ تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، بقرعید کا موسم آتا ہے، ہم قربانی کرتے ہیں شوق سے، لاکھوں روپے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، عید الاضحیٰ کا موسم بھی آیا، سب ختم ہو گیا، جلسہ، جلوس، وعظ و نصیحت،
ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ صرف سننے کا شوق ہے، پروگرام ہو رہا ہے، جانا چاہیے، سننا چاہیے، ہم صرف سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اصل کام کیا ہے؟ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا۔ سننے کے بعد اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ سورہ ملک آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کے داروغے ہوں گے، جہنم کا جو دروازہ ہے وہاں گیٹ مین ہوں گے، فرشتے، وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ دنیا کے اندر کوئی عالم صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی تمہیں سیدھا راستہ، سیدھا دین بتانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ جنت کا راستہ بتانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ یہ جہنم کا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، کوئی بتانے والا آیا تھا؟ لوگ جواب کیا دیں گے جانتے ہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا؟ ہمیں بتانے والا آیا تھا، ہم جمعہ تقریر وغیرہ سنتے تھے، پروگرام میں سنتے تھے، سیدھا راستہ بتانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے سننے کے بعد پھر اس کو انکار کر دیا، ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو میرے بھائی اصل کیا ہے؟ وہ جو حدیث ترمذی شریف کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 5 سوال کرے گا، جب تک بندے سے 5 سوال نہیں ہو جاتا اور ایک بندہ، ایک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، تو جو آخری سوال، 5واں سوال جو ہونے والا ہے نا، وہ یہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ آپ نے تو سیکھا تھا، علم حاصل کیا تھا، تو اس کے اوپر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کون ہے جو میری ان نصیحتوں کو لے؟ سارے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف لینا نہیں ہے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اب کچھ ہاتھ نیچے گر گئے، پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں گے، کیا اعمال بتائیں گے؟ پھر بھی بہت سارے ہاتھ اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط اور لگا دی، وہ شرط کیا ہے؟ او یعلم من یعمل بہن، لینا ہے، لینے کے بعد خود عمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ یہ شریعت ہے میرے بھائی، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن اور حدیث ہے۔ ہم نے علم حاصل کیا، یا کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو گئی، اب ہم خود عمل کر رہے ہیں، بس اتنا کافی نہیں ہے، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوسروں کو بتانا پڑے گا۔ آج ایمانداری کے ساتھ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے ہیں بھائی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہ کرو، ایسا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو مشن ہے دعوت کا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بجھانا، اصلاح کا کام کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ صرف ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت نہیں ہے، تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے، تمام انبیاء اکرام کی سنت۔ جی ہاں، جی، تمام انبیاء اکرام کی سنت۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کے اندر، دنیا کے اندر بھیجا، تمام نبیوں کی، تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے دعوت کا کام کرنا، اصلاح کا کام کرنا، لیکن آج ہم اور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی کہاں سے ہم کریں گے؟ دیکھیے ہمارا رویہ کیا بن چکا ہے جانتے ہیں؟ ہم ہر جگہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے، میرا کیا، یہ کر رہا ہے تو کرنے دو، میرا کیا ہے۔
میرا کیا, میں تو سیدھے راستے پر ہوں نا, یہ سامنے والا کر رہا ہے تو میرا کیا جاتا ہے, غلطی یہ کر رہا ہے, گناہ اسے ملے گا. نہیں نہیں میرے بھائی, یہ غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں. یاد رکھیے, جب اس شخص کے اوپر, غلطی کرنے والے کے اوپر عذاب آئے گا نا, تو صرف اسی کے اوپر عذاب نہیں آئے گا, آپ کے اوپر بھی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی, آپ نے خاموشی اختیار کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا, اتنا زور دیا, بارہ ہم اور آپ وہ حدیث سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. آپ کے سامنے غلط کام ہوتا ہے, آپ ہاتھ سے روکیے, ہاتھ سے, ہاتھ سے. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دیا, آپ کے پاس سکت ہے, آپ کے پاس استطاعت ہے, دیکھ رہے غلط ہو رہا ہے, کان کے نیچے بجائیے, سمجھائیے اسے, اگر سمجھا سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجئے. اگر ہمت نہیں ہے, اتنا طاقت نہیں ہے, ماریں گے تو ایکشن کا ری ایکشن ہو جائے گا اور غلط ہو جائے گا. زبان سے آپ بولیے, زبان سے تو بول سکتے ہیں, زبان سے بھی نہیں بول سکتے ہیں تو دل میں کم سے کم برا جانیے. آج کیا ہوتا ہے, ہم ہاتھ سے کہاں روکیں گے, ہم زبان سے کیسے روکیں گے, ہم دل میں کہاں برا جانیں گے, ہم تو خود ہی ان میں شامل ہو جاتے ہیں. نہیں ہو جاتے ہیں. یہاں پر اگر کوئی جادو دکھلانے والا آ جائے تو ہم اسے روکیں گے کہاں سے, غلط کہاں سے جانیں گے, ہم تو خود ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, جا کے خود ہی شامل ہو جاتے ہیں میرے بھائی. تو پھر یہ اصلاح کا کام کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے پیدائش کا ایک مقصد یہ بھی بتایا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, کہ اللہ رب العالمین یہ انسانوں کو, ہمیں اور آپ کو, امت محمدیہ کو پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اصلاح کا کام کریں گے, غلطی ہونے نہیں دیں گے. جہاں بھی غلط کام ہوگا وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور غلطی کو روکنے کی کوشش کریں گے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. یاد رکھیے, سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک کہ اس معاشرے میں, اس سماج میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. سمجھ رہے ہیں, سماج کے اندر, معاشرے کے اندر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں, اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آتی ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے. سورۃ الہود کی آیت نمبر 117 ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر سماج کے اندر, معاشرے کے اندر اگر ایسے لوگ موجود ہوں جو اصلاح کا کام کرتے ہیں, دعوت کا کام کرتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں, اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اس بستی کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر یہ کام اگر نہ ہو, اصلاح کا کام اگر نہ ہو, تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی اکرم اگر ویسے ہی ہمیں آپ کو کوئی بات سمجھائے, بیان فرمائے, تو ہمارے لیے ماننا, اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا, والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. اللہ رب العالمین کی قسم, اگر تم لوگ اصلاح کا کام کرنا چھوڑ دو گے, بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا. اللہ رب العالمین عذاب کو نازل کرے گا. کچھ اچھے لوگ بھی تو ہوں گے, جی کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے. وہ لوگ جب اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے, ثم تدعونه فلا يستجاب لكم, پھر تم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو گے, دعا کرو گے, لیکن تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی, تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. تو میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری یہ چند نصیحتیں ہیں, کون ہے جو لے گا پھر اس کے اوپر عمل کرے گا, عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو بھی بتائے گا. اب سارے ہاتھ نیچے گر گئے, پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہا کہ اللہ کے نبی جی مجھے بتائیے. صرف حضرت ابو ہریرہ تنہا, حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے, کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے, میں لینے کے لیے تیار ہوں.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا اس طریقے سے ہاتھ پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، اور ایک ایک کر کے گنایا، فَعَدَّ خَمْسًا، ایک ایک کر کے 5 نصیحتیں گنائیں۔ انشاءاللہ 10 منٹ میں ہم اپنی بات ختم کر دیں گے۔ 5 نصیحتیں آپ لوگ بھی ایک ایک کر کے یاد رکھیے۔ پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ابو ہریرہ یاد رکھو یہ پہلی نصیحت ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑا عابد بن جاؤ گے۔ حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ پہلی نصیحت ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ جوامع الکلم کا مطلب 2-4 جملے میں بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے، کہہ دیتے۔ دیکھیے ایک جملے کے اندر کتنی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم بھی عبادت کرنے والے، آپ بھی عبادت کرنے والے، یہ بھی عبادت کرنے والے، سارے لوگ اللہ رب العالمین کا کچھ نہ کچھ عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال ہے، سب سے بڑا عابد کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑا عابد بن جاؤ گے۔ جو حرام سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا حرام تو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں نا، جھوٹ بولنا حرام ہے، بچنا پڑے گا۔ چوری کرنا حرام ہے، زناکاری یہ حرام ہے، بچنا پڑے گا۔ غیبت خوری حرام ہے، بچنا پڑے گا۔ چغل خوری حرام ہے، بچنا پڑے گا۔ دھوکہ دھڑی کرنا حرام ہے، بچنا پڑے گا۔ سود و بیاز حرام ہے، بچنا پڑے گا۔ میرے بھائی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ تو ہم عبادت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کریں گے، پھر نافرمانی والا کام کریں گے، حرام سے بھی نہیں بچیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو سب سے بڑی عبادت کیا ہوئی پھر؟ کہ ہم حرام چیزوں سے بچے۔ حرام چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ کھانے پینے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ بالخصوص جیسے سود ہے، سود، انٹرسٹ جس کو ہم اور آپ بولتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائی اس سے پہلے میں نے حدیث سنایا تھا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں وہ حدیث پھر سے سنا دوں یاد دہانی کے لیے، پھر سے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 70 حوبا، کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ 70 سود کے 70 درجے ہیں۔ سنیے، ایسرھا ان ينکح الرجل امہ، اور سود کا سب سے کم تر درجہ، سب سے کم تر گناہ، 70 درجے بتایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 1 2 3 مطلب کیٹیگری ہے گناہ کے، یہ بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ یہ، اس سے بڑا گناہ یہ، اس سے بڑا گناہ یہ، تو اس طریقے سے 70 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے کم تر، سب سے نچلے والا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے، اپنی ماں کو بیوی بنا کے رکھے۔ آج چاروں ٹولہ میں آپ ڈھونڈیے کون سا گھر ایسا ہے جو سودی کاروبار کے اندر آج ملوث نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت آئے، اللہ کی طرف سے مدد آئے تو پھر کیسے آئے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایسے ہی لوگ کیلکولیٹ کر رہے تھے، اندازہ لگا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے ٹولہ میں کتنے لوگ ہیں جو شراب سے بچا ہوا ہے۔ شراب حرام سمجھ رہے ہیں اسے، شراب سے بچا ہوا کتنے گھر ہیں؟ تو ایسے ہی لوگ اندازہ لگا رہے، ایک ٹولہ میں بہت زیادہ اگر گھر بچا ہوا ہے تو 5 6 7 اس طریقے سے، نہیں تو باپ پیتا ہے، باپ نہیں تو پھر بیٹا، بیٹا نہیں تو بھتیجا، بھتیجا نہیں تو پوتا پر پوتا، اس طریقے سے کوئی نہ کوئی شراب کے اندر ملوث ہے۔ ایک طرف سے آپ اندازہ لگاتے جائیے۔ کیا ہے یہ بھائی؟ یہ سماج کو سدھارے گا کون؟ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا نا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اچھا سودی کاروبار کی اتنا بڑا گناہ، زنا کی بات نہیں کی کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، زنا نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ ترجمہ کریں گے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، سود کا 1 روپیہ کھانا۔ کچھ لوگ ترجمہ کریں گے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے زنا کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، کہا کہ بس ماں سے نکاح کر لے۔ زنا کتنے مرتبہ کرے گا انسان؟ چوری چھپی کتنے مرتبہ زنا کرے گا؟ 2 3 4
5 10 کتنے مرتبہ کرے گا. لیکن اگر نکاح ہو گیا تو سمجھ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا نہیں کہا کہ نکاح کر لے اپنی ماں کو. اتنا بڑا گناہ ہے, ہم سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی, اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام چیزوں سے بچو, سب سے بڑا عابد بن جاؤ گے. اسی لیے ہم عبادت کرتے ہیں نا, جیسے نماز کے بارے میں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور منکر, غلط کاموں سے, حرام کاموں سے نماز روکتی ہے. کسی نے سوال کیا کہ آج ہماری نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ لائیے جواب کون دیں گے؟ ہمیں دینا پڑے گا, آپ کو دینا پڑے گا. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے اندر. یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے کہ نماز انسان کو غلط کاموں سے روکے گی, روکتی ہے. آج ہمیں کیوں نہیں روک رہی ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر دیکھیے کتنی ساری برائیاں, اللہ رب العالمین کی پناہ. تو پھر ہمیں نماز کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا. جی ہمارا عنوان چل رہا تھا نماز محمدی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بھی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے, یا ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز میں وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے, اس لیے اللہ رب العالمین نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے. تو پھر ہماری نماز ہمیں غلط کاموں سے روکے گی کہاں سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے. یا ہم نماز پڑھتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے. اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے نا میرے بھائی, جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ کی آیت جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو آج ہماری نماز ہمیں غلط کاموں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہر شخص کو غور و فکر کرنا پڑے گا. تو اتق المحارم, پہلی نصیحت. چلیے اچھا, دوسری نصیحت, وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اللہ رب العالمین نے جتنا دیا راضی ہو جاؤ, سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے. دیکھیے دنیا والوں کی نظر میں مالدار ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گاڑی خریدنا پڑے گا, بلڈنگ بنانا پڑے گا, زمین جائیداد, مال ہونا چاہیے. لیکن شریعت کی نظر میں مالدار ہونے کے لیے شریعت نے کس کو مالدار کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مالدار بننا چاہتے ہیں, تقدیر کے اوپر راضی ہو جائیے. اللہ نے جس حال میں رکھا الحمدللہ, بس میں خوش ہوں. قناعت والی زندگی کسی کو نصیب ہو جائے, اس سے بڑی برکت, اس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں ہے میرے بھائی, اس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں ہے. کوئی شخص اگر تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہے نا, اس کے پاس کتنا ہی پیسہ آ جائے وہ فقیر کا فقیر رہتا ہے, فقیر ہی رہتا ہے. جی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک انسان کے پاس لو کان وادیا من ذهب, ایک انسان کے پاس اگر سونے کا ایک وادی مل جائے, سونے کا ایک پہاڑ مل جائے, کیا کرے گا وہ؟ خاموش بیٹھ جائے گا, کہے گا چلو اتنا سارا سونا مل گیا, دھن دولت مل گیا, اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ فقیر انسان ہے, تقدیر کے اوپر یہ راضی نہیں ہے. لبتغى ثانيا, یہ چاہے گا, کوشش کرے گا, طلب کرے گا کہ 2 وادی مل جائے, پھر اگر 2 وادی مل جائے تو پھر تیسرے وادی کی تلاش کرے گا. اللہ رب العالمین نے سچی بات کہی, یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی, اللہ رب العالمین غنی ہے, اللہ رب العالمین مالدار ہے. انسان تو سارے کے سارے کیا ہے؟ انسان سارے کے سارے فقیر ہے, محتاج ہے, قلاش ہے. تو پھر سب سے بڑا مالدار شریعت کی نظر میں کون ہے جانتے ہیں؟ جو تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے وہ مالدار ہے. جو تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہوتا ہے وہ تو غریب ہے وہ انسان. اچھا ایک اور حدیث ہے, یاد آ گئی, نصیحت کے طور پر میں سنا رہا ہوں, سنیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یقول العبد مالی مالی, بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, فخر سے کہتا ہے نا, یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انما لہ من مالہ 3, انسان کا صرف 3 ہی قسم کا مال ہے, اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. 3 قسم کا مال ہے جو آپ کا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح انداز میں بیان فرمایا, سنیے. 3 قسم کا مال انسان کا ہے, وہ کیا ہے؟ فَأَكَلَ فَأَفْنَا, جو کچھ انسان کھا لیتا ہے نا, اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے, جو کچھ کھا لیتا ہے, کھا کے ختم کر دیتا ہے, وہ مال اس کا تھا.
پھر اللہ کے نبی نے کہا او لبس فابلا، جو کچھ اس نے پہن لیا، کپڑا لتا جو کچھ پہن لیا یہ مال اس کا تھا۔ تیسرے نمبر پر او تصدق فاختنا، جو کچھ اس نے صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھا یہ مال اس کا تھا۔ تین ہو گیا، جو کچھ کھا لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ و خیرات کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے پھر وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے نا وہ تو مال جانے والا ہے، یہ تو دوسروں کو، وتاركه للناس لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، یہ اس کا تھوڑو نہ ہے، یہ اس کا مال نہیں ہے۔ اللہ الصمد، ہم تو دنیا کے اندر یہ مشاہدہ ہے بھائی، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیتے جی فقیر ہو جاتا ہے، کتنی بیگھہ زمین اس کے نام پر ہے لیکن وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس میں کاروبار وہ نہیں کر سکتا ہے۔ 10 روپے کے لیے 10 روپے کا وہ محتاج ہو جائے، 10 روپیہ اس کے پاس نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جا کے وہ چائے پیے، نہیں، محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، محتاج ہے، سب کچھ اسی کا ہے لیکن پھر بھی ابھی اس کا نہیں ہے۔ بیٹا لوگ ابھی زندہ، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی باپ مرا نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بیٹا لوگ جھگڑ رہے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، یہ مال کس کا ہے؟ پھر کس کے لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارا کا سارا مال اس کا نہیں ہے، یہ سارا مال تو جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، یہ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا، صرف 3 ہی قسم کا مال ہے جو اس کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اچھا، اس کے بعد تیسری نصیحت وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسی سمجھ رہے ہیں؟ پڑوسی، ایک حدیث سناتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، سوال کیا کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں، مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ میں اچھا آدمی ہوں کہ برا آدمی ہوں، پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد احسنت فقد احسنت قد اسأت فقد اسأت، پڑوسی اگر تمہارے بارے میں کہے کہ تم اچھے آدمی ہو تو تم اچھے آدمی ہو، پڑوسی اگر تمہارے بارے میں کہے کہ تم برے آدمی ہو تو پھر تم برے آدمی ہو۔ آج چلیے ایک طرف سے اب پوچھ کے دیکھیے کہ کس کا پڑوسی گواہی دیتے ہیں اپنے پڑوسی کے بارے میں کہ میرا پڑوسی بہت اچھے ہیں، کون گواہی دیں گے؟ کوئی گواہی دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ آج پڑوسی کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ کھانا بنائیں، سالن بنائیں، شوربہ والا سالن بنائیں، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَطَاعَتْ جِيرَانَكَ، تو اس میں آپ پانی زیادہ ڈال دیجئے، اس کے بعد اپنے پڑوسی کے گھر پہنچائیے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گوشت آپ بنا رہے ہیں، پانی زیادہ ڈالیں گے تو مزہ ختم ہو جائے گا، ٹیسٹ ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذائقہ خراب کر لو، مزہ خراب کر لو، اس میں پانی زیادہ ڈالو، پڑوسی کے گھر تک پہنچاؤ۔ اتنا بڑا مقام ہے پڑوسی کا۔ تو پڑوسی کے ساتھ میرے بھائی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اس سے۔ چوتھی نصیحت وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کیجئے۔ دیکھیے بہت بڑی نصیحت ہے، بس یہی جملہ آپ لے کے جائیے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیجئے۔ آپ پسند کرتے ہو کہ آپ سے کوئی جھوٹ بولے؟ نہیں نا، تو آپ دوسروں سے جھوٹ مت بولیے۔ آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی کرے؟ نہیں، تو آپ بھی مت کیجئے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی خیانت کرے؟ نہیں، تو پھر آپ بھی مت کیجئے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بہو بیٹی کے اوپر کوئی غلط نظر رکھے تو پھر نہیں، تو پھر آپ بھی مت رکھیے۔ پھر جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیجئے۔ آخری نصیحت، اپنی بات ختم ہو جائے گی، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ مت ہنسا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، مسکرانا سنت ہے، مسکرانا
مسکرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اللہ کے نبی نے کہا مسکرا کر اپنے بھائی سے ملنا یہ صدقہ ہے. ہنسنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی ہنسے، لیکن ہم لوگ جو قہقہا لگا کر ہنستے ہیں نا، قہقہا لگا کر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد، قبر میں، مرنے کے بعد آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لوگے تو تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے گی. تم ہنسو گے نہیں، بہت زیادہ رو گے، مسکرانا بھول جاؤ گے، ہنسنا بھول جاؤ گے. اللہ الصمد. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو میرے بھائی یہ 5 نصیحتیں ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تو پکا سچا نمازی بنا دے. رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ رکھ. رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.